الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاحزاب کی 17ویں آیت کی تفسیر چل رہی تھی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا قل من ذا الذی، تم اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ وہ کون ہے یعصمکم من اللہ، کہ جو اللہ تبارک و تعالی سے تمہیں بچا لے، یعنی اللہ تعالیٰ کا تم پر سے حکم ٹال دے۔ ان اراد بکم سوءا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ کسی آزمائش کا ارادہ فرمائے، او اراد بکم رحمہ، یا تم پر رحم فرمانا چاہے۔ ولا یجدون لهم من دون اللہ ولی ولا نصیرا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی حامی نہیں پا سکتے اور نہ مددگار۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسے مضمون کو بیان کیا جو قیامت تک آنے والے ہر شخص کے لیے بہترین رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ بعض اوقات ہم مختلف امور کی بنا پر لوگوں سے خوف زدہ ہو جاتے ہیں یا ان سے بہت زیادہ امیدیں باندھ لیتے ہیں۔ بعض اوقات یہ خوف اتنا غالب آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہی ہم غافل ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات امیدیں اتنی زیادہ بن جاتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توجہ بالکل ختم ہو جاتی ہے، اور اس کی بنا پر پھر بہت زیادہ بگاڑ پیدا ہوتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر آپ دیکھیے آج کل جادو ٹونا اور تعویذ گنڈے وغیرہ ہوتے ہیں، تو ہم کبھی تو اپنے رشتہ داروں سے گھبراتے ہیں بہت زیادہ کہ فلاں تعویذ کر دے گا، فلاں جادو کر دے گا، فلاں ٹونا کر دے گا، سفلی کروا دے گا، اور اتنے زیادہ گھبرا جاتے ہیں کہ خوفزدہ ہوتے ہیں، یا اس کے خلاف پھر کوئی اقدامات کرنے لگ جاتے ہیں، یا اس سے دفاع کی کوشش میں ہزارہا روپے پھر جعلی قسم کے عاملین کو دینے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح بعض لوگ امیدیں باندھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، جب وہ دعائیں درجہ قبولیت تک ہماری مرضی کے موافق نہیں پہنچتی ہیں، کیونکہ درجہ قبولیت اللہ کے نزدیک کچھ اور ہوتا ہے، یعنی قبولیت کا معیار اللہ کے نزدیک کچھ اور ہے، ہمارے نزدیک کچھ اور ہوتا ہے۔ تو ہم اپنے معیار کے مطابق نتیجہ چاہتے ہیں، جب وہ نتیجہ نہیں آتا تو معاذ اللہ ہم پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بسا اوقات کچھ شکوک و شبہات کا شکار ہو جاتے ہیں، جن کو زبان پر لانا تو ہمیں پسند نہیں ہوتا، یا دل کچھ خوف محسوس کرتا ہے، لیکن ہمارا عمل یہ ظاہر کرتا ہے کہ اب شاید ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ مایوسی کا شکار ہو گئے ہیں، لہٰذا پہلے بڑے اخلاص کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہیں، رجوع کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن جب یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری مرضی کے موافق کوئی بدلہ نہیں مل رہا، تو پھر آہستہ آہستہ مخلوق کی طرف دیکھتے ہیں۔ اب ہمیں فلاں آستانہ یاد آتا ہے، فلاں پیر خانہ یاد آتا ہے، فلاں عامل صاحب یاد آتے ہیں، تو آستانے پہ جانا، کسی پیر خانے سے وابستہ ہونا، کسی عامل کے پاس جانا، یہ کوئی ناجائز نہیں ہے، جائز کام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مایوسی کا احساس لے کر ان کی طرف جانا یہ ضرور قابل گرفت ہے کہ اصل تو اللہ تعالیٰ ہے، اس کی طرف سے ہم مایوس کیوں ہوں۔ اور پھر یوں ہوتا ہے کہ بعض اوقات کسی عامل کا کوئی تعویذ کام کر گیا، اس کی دعا کام کر گئی، اس کا دیا ہوا وظیفہ کام کر گیا، تو یہ میں عام مشاہدے کی بات عرض کر رہا ہوں کہ پھر لوگ اس عامل کی طرف زیادہ متوجہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ کا شکر پھر بھی ادا کر لیتے ہیں بعض اوقات، لیکن وہ شکر ایک ضمنی حیثیت رکھتا ہے، اصل میں دل اس شخص کا احسان مند ہوتا ہے کہ اس نے بڑا احسان کیا، اس نے میرا یہ کام کر دیا، اس کے تعویذ نے میری مشکل کو حل کر دیا، اور اس طرح اللہ کی طرف کم توجہ ہو جاتی ہے، دوسرے کی طرف زیادہ ہو جاتی ہے۔ حالانکہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بیان فرما دیا کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ آزمائش کا ارادہ فرمائے تو کوئی اس کو دور نہیں کر سکتا، اور کسی پر کرم نوازی فرمانا چاہے تو کوئی اس کو ختم نہیں کر سکتا۔ لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ کسی سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں، وہ اتنے ہی نقصان پہنچا سکتا ہے جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا، اس سے زیادہ نہیں، اور کسی کے احسان کی بنا پر اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ فراموش نہ کیا جائے، یا اس کے بارے میں نہ کہا جائے معاذ اللہ، یا دل میں سوچا جائے کہ دیکھو اللہ نے تو نہیں دیا اور اس شخص سے میرا یہ کام ہو گیا۔ اگر اللہ نہ چاہتا تو بتائیے کیا یہ شخص یہ کام کر سکتا تھا؟ یقینی سی بات ہے کہ نہیں، لیکن اس طرح بعض اوقات سوچ یا ان وسوسوں کو دل میں جگہ دینے کی بنا پر، ذہن میں جگہ دینے کی بنا پر انسان کا ایمان کمزور ترین ہوتا چلا جاتا ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو یہی تعلیم فرمائی اور ان الفاظ میں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ابن عباس، اگر ساری دنیا تجھے نفع پہنچانے پر جمع ہو جائے تو اتنا ہی نفع پہنچا سکتی ہے جتنا اللہ تبارک و تعالی نے تیری قسمت میں لکھا ہے، اور اگر یہ تمام لوگ تجھے نقصان پہنچانے پہ جمع ہو جائیں تو اتنا ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ نے تیری قسمت میں لکھ دیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر اللہ تعالیٰ آزمائش فرمانا چاہے کوئی اس کو ختم نہیں کر سکتا، رحمت دینا چاہے، انعام دینا چاہے کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ لہٰذا اب یہ جو ایک تصور ہمارے یہاں قائم ہو گیا بندشوں کا تصور، میں اس پر پہلے بھی کئی مرتبہ کلام کر چکا ہوں، مجھے اکابرین کی تحریروں میں یہ بندش کا کوئی لفظ آج تک نظر نہیں آیا کہ جی آپ کے کاروبار میں بندش ہے، آپ کے رزق میں بندش ہے، آپ کی شادی کے معاملے میں بندش ہے، اولاد نہیں ہو رہی تو کہتے ہیں جی بندش کر دی گئی ہے۔ اس کا اگر یہ تصور رکھا جائے کہ اللہ تو اولاد دینا چاہتا تھا لیکن کسی رشتہ دار نے تعویذ گنڈا کر کے اس اولاد کو روک دیا ہے، یہ ہے بندش کا تصور، تو یہ تو کفر ہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو اولاد دینا چاہے اور معاذ اللہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی فلاں نے بندش کر کے اولاد کی آمد کو روک دیا، تو گویا کہ ہم اسے اتنا طاقتور قرار دے رہے ہیں کہ وہ اللہ کے فیصلے کو روک رہا ہے، اور کون اللہ کے فیصلے کو روک سکتا ہے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات کبھی تبدیل نہیں ہوتے، اس کے فیصلے کبھی نہیں بدلتے۔ ایک مقام پہ فرمایا کہ لا مبدل لکلمات اللہ، اللہ کے فیصلوں کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے، تو کون کیسے بدل سکتا ہے؟ اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ مجھے روزی عطا فرمانا چاہے ایک مہینے میں، ایک دن میں، کسی مخصوص وقت میں، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی تعویذ گنڈا کروا کے میری اس روزی کو روک دے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہاں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا نظریہ اور عقیدہ یہ ہے کہ کسی کے تعویذ میں، کسی کے جادو ٹونے میں اتنی قوت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ مجبور، بے بس اور لاچار کر دے گا، کہ اللہ تعالیٰ تو دینا چاہ رہا ہے اور وہ روک رہا ہے، تو یہ تو زیادہ طاقتور ہوا، اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے زیادہ قوی ہو گیا، اور یہ کفر ہے۔ اسی طریقے سے شادی بیاہ کا معاملہ ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کے لیے ایک وقت مخصوص کر دیتا ہے اور فرد مخصوص کر دیتا ہے کہ تمہاری شادی فلاں کے ساتھ ہوگی، اس وقت میں ہوگی، تو کوئی اس کو نہیں روک سکتا، اسی وقت میں شادی ہوگی، نہ اس سے پہلے ہو سکتی ہے، آپ چاہے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیں، لمبے لمبے ہزاروں کے وظیفے پڑھ لیجئے، اور نہ اس کے بعد ہو سکتا ہے، چاہے پوری دنیا جمع ہو کے جادو ٹونا کروا دے، وہ اللہ کے فیصلے کو نہیں بدل سکتی ہے۔ تو اس لیے بندش کا یہ اس قسم کا تصور رکھنا کہ یہ کسی کا عمل، کسی کا جادو ٹونا، کسی کا تعویذ کروانا اللہ کے فیصلے کو بدل سکتا ہے، یہ تو بالکل غلط ہے، یہ تو کفر ہو جائے گا۔ ہاں اگر یہ تصور رکھا جائے کہ کسی نے جادو ٹونا کروایا ہے، بس بندش کی کوشش کی ہے، یہ آپ کہہ سکتے ہیں جی بندش کی کوشش کی ہے، اور وہ کوشش کر رہا ہے کہ آپ کو یہ نعمت نہ ملے، تو یہ کوشش کی ہے کا گنجائش نکل سکتی ہے، لفظ صحیح ہے، کفر یا نہیں ہے، لیکن اس میں بھی عقیدہ یہ رکھنا ہوگا کہ وہ کوشش تو کر رہا ہے، لیکن اس کی کوشش برابر اسی وقت ہوگی، وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب اسی وقت ہوگا جب اللہ چاہے گا۔ یعنی مثال کے طور پہ اگر ایک شخص ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی قسمت میں لکھا ہے کہ اس کی اولاد 5 سال بعد ہوگی، اب کسی نے جادو ٹونا کروا دیا کہ اس کی اولاد نہ ہو، اب 1 سال گزرا نہیں ہوئی، 2 سال گزرے نہیں ہوئی، اب یہ اولاد جو نہیں ہو رہی اس کے جادو ٹونے کی وجہ سے ہے یا اللہ کے فیصلے کی وجہ سے ہے؟ یقینی سی بات ہے اللہ کے فیصلے کی وجہ سے ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جادو ٹونے والا بھی خوش ہوگا، کروانے والا بھی خوش ہوگا کہ شاید ہم نے روک دیا، آپ نے نہیں روکا، یہ تو اللہ کا فیصلہ یہ تھا کہ 5ویں سال میں ہوگی، اور پھر بعد میں اولاد ہو جاتی ہے، جب بعد میں اگر اولاد ہو گئی تو بتائیے اب آپ کا جادو ٹونا کہاں چلا گیا؟ تو اسی لیے ہزارہ جادوگر ایسے ہوتے ہیں، ٹونے کرانے والے، تعویذ والے، کہ ان کے فیصلے یا ان کے عمل کے خلاف چیز ہو جاتی ہے، تبھی تو لوگ جا کے گردن پکڑتے ہیں کہ تمہیں کیا فائدہ ہوا تم سے کام کروانے کا، اس کے تو اولاد ہو گئی، ہم نے تو کہا تھا اولاد نہ ہو۔ تو اس لیے اچھی طرح یاد رکھیے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کا جادو ٹونا کسی نے کسی مقصد کے لیے کروایا ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس سے پہلے رضا اور مقصد یہی ہو، اس کا ارادہ یہی ہو کہ ایسا ہو جائے، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات جادو ٹونا اور اللہ تعالیٰ کی مشیت موافق ہو جاتی ہے، اس میں ایک صحیح العقیدہ مسلمان کو تو یہی یقین اور اعتماد رکھنا چاہیے کہ یہ ان کی وجہ سے نہیں ہوا، اللہ کی وجہ سے ہوا، لیکن اس میں جادو ٹونے والا اپنا کارنامہ قرار دیتا ہے کہ دیکھا ہم نے روزی خراب کروا دی، دیکھا ہم نے کاروبار ختم کروا دیا، دیکھا ہم نے ان کو تنگ دستی میں مبتلا کر دیا، حالانکہ تمام چیزیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں۔
لہذا ایمان کو مضبوط رکھنا بہت ضروری ہے، اور عاملین کی بتائی ہوئی باتوں کو شرعی پیمانے پر پرکھنا بہت ضروری ہے، ورنہ عقائد متزلزل ہو سکتے ہیں، عقیدہ بگڑ سکتا ہے، نظریات خراب ہو سکتے ہیں، کیونکہ اکثر عاملین عالم نہیں ہوتے۔ یہ مطلب عام لوگ ہوتے ہیں کہ جو عملیات وغیرہ سیکھنے کے بعد فیلڈ میں آ جاتے ہیں، باقاعدہ عملیات کرتے ہیں، تو ان کے عملیات اچھے بھی ہوتے ہیں، درست ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ سارے عامل خراب ہوتے ہیں، غلط قسم کے ہوتے ہیں، اور یہ اکابرین سے منقول ہوتی ہیں چیزیں، لیکن وہ اکابرین عالم دین تھے، وہ علماء تھے، بڑے بڑے علماء تھے، اولیاء کرام تھے، ان سے چیزیں منقول ہو کر ایسے لوگوں کے ہاتھ میں آ گئی ہیں جو غیر عالم ہیں اور درجہ ولایت پر فائز نہیں ہیں، تو وہ ان چیزوں کو اپنی سمجھ کے موافق سمجھتے ہیں اور ان کی تشریحات اپنے علم کے مطابق کرتے ہیں، جس کی بنا پر بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ وہی وظائف وغیرہ چیزیں جو اکابرین سے منقول ہیں، انہوں نے تو کہیں نہیں فرمایا کہ رزق میں بندش کروا دی گئی، روزی میں تمہاری بندش کروا دی گئی، اس تصور کے ساتھ جسے میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تو تمہیں دینا چاہ رہا تھا لیکن اس نے بندش کروا کے وہ چیز روک دی، اس تصور کے ساتھ کسی نے بھی لفظ بندش نہیں لکھا، اور میں نے تو لفظ بندش اکابرین کی کتابوں میں تو بندش کا لفظ دیکھا ہی نہیں ہے کہ کسی نے بند کروا دی وہ چیزیں۔ ہاں جادو ٹونا ہو سکتا ہے، وہ اس طرح کے بس سر درد ہو گیا، طبیعت کی خرابی ہو گئی، کوئی طبیعت مزحمل ہو گئی، اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں، بیماری وغیرہ ہو جاتی ہے، لیکن جیسے میں نے چند امور کا تذکرہ کیا، اولاد کا ہونا، کسی شخص کا مرنا، روزی کا مسئلہ، نوکری وغیرہ کا مسئلہ، اسی طرح دکان وغیرہ کا چلنا نہ چلنا، یہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں، ان میں عاملین کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے ایک آدمی کوئی دفاعی کوشش نہیں کرتا اور اس پہ اٹیک ہو رہے ہیں لیکن وہ چل رہا ہے، اس کا کاروبار بالکل صحیح طریقے سے چل رہا ہے، کوئی فائدہ، کوئی اس کو نقصان نہیں ہوتا، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہو جاتا ہے، تو یہ جو ہو جاتا ہے وہ اصل میں ان کی وجہ سے نہیں ہو رہا، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بطور آزمائش ہے۔ ہاں ان کی گرفت اس لیے ہوتی ہے جادو ٹونا کرنے یا کروانے والوں کی، اس لیے ہوتی ہے کہ یہ اپنے ایک مسلمان بھائی کو نقصان پہنچانے کا ارادہ رکھتے ہیں، ان کے اس ارادہ فاسدہ کی بنا پر ان کی گرفت ہوگی، نہ کہ اس وجہ سے کہ جی اللہ تو دینا چاہ رہا تھا اور تم نے روک دیا تھا، کیوں روکا بتاؤ، وہ تو روک ہی نہیں سکتے ہیں تو اس پہ گرفت کیا؟ ہاں اس وجہ سے کہ تم نے ایک ممنوعہ شے کا ارتکاب کیا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں منع کیا تھا، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بخاری کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کی جان، مال اور عزت و آبرو کو حرام فرما دیا ہے، لہذا اب ہم کسی کا مال دبانے کی کوشش کریں، اس کو جان سے مارنے کی کوشش کریں، اس کی عزت و آبرو کو بلا ضرورت شرعیہ اور بلا اجازت شرعیہ خراب کرنے کی کوشش کریں، تو ہم حرام اور گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوں گے، لہذا اس وجہ سے ان کی گرفت ہوگی اور ان کی مذمت کی جائے گی۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّهِ، کون ہے وہ جو بچا لے تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کو ٹال دے، مراد یہ ہے ان اراد بکم سوءا، اگر وہ یعنی اللہ تعالیٰ ارادہ کرے تمہارے ساتھ کسی آزمائش کا، او اراد بکم رحمہ، یا ارادہ کرے تمہارے ساتھ کسی انعام اور بھلائی کا، ولا یجدون لہم، اور نہیں پائیں گے وہ اپنے لیے من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ، ولین کوئی حمایتی، ولا نصیرن اور نہ کوئی مددگار۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ پیچھے جو آیات چل رہی تھیں اس میں غزوہ احزاب کا تذکرہ تھا کہ جس میں یہود وغیرہ کفار قریش کے ساتھ مل کر حملہ آور ہوئے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو اللہ تعالیٰ کی مدد سے مایوس کر کے لوٹا دیا تھا، اور اللہ کی طرف سے طوفان اور آندھی وغیرہ آئی تھی، اور اس وقت منافقین نے بہت ہی غلط قسم کا کردار ادا کیا تھا کہ کچھ تو اجازت لے کر بھاگنے کے چکر میں تھے کہ ہم قریبی گاؤں میں نکل جائیں اور اس جہاد میں حصہ ہی نہ لیں، اور کچھ ایسے تھے کہ جو وہاں پہ رہنے والے مسلمانوں کی حوصلہ شکنی کر رہے تھے اور ان کی ہمتیں پست کرنے کی کوشش کر رہے تھے، ان کی پیچھے بھی مذمت گزری ہے، اگلی آیات میں پھر اللہ تعالیٰ نے ان منافقین کی مذمت فرمائی، لہذا ارشاد ہوتا ہے کہ قد یعلم اللہ المعوقین منکم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے تم میں سے ان کو جو دوسروں کو جہاد سے روکتے ہیں، معوقین یہ روکنے والوں کو کہتے ہیں، تو یہ جہاد سے دوسرے مسلمانوں کو روکتے تھے، یعنی یہ تم اگر لڑو گے تو مارے جاؤ گے، بہت کثیر تعداد آ گئی ہے کفار کی، اس وقت مقابلہ کرنا بہت خطرناک ہو سکتا ہے، تو ان کو مشورے دیتے تھے تم بھی ہمارے ساتھ یہاں سے نکل جاؤ۔ والقائلین لاخوانہم ہلم الینا، اور وہ کہنے والے تھے اپنے بھائیوں کو کہ ہماری طرف چلے آؤ، ہلم الینا ہماری طرف آ جاؤ،
یعنی تم جہاد میں حصہ نہ لو۔ وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا، اور وہ بہت ہی تھوڑے لڑائی میں یا جہاد میں آتے تھے، یعنی بہت ہی قلیل تعداد میں، یا تو یہ کہ سب نہیں آتے تھے قلیل تعداد میں، اور یا یہ کہ تھوڑا سا لڑے اور بس پیچھے بھاگ گئے، چہرہ دکھایا اور اس کے بعد غائب ہو گئے، اور پھر وہ مسلمانوں کی امداد وغیرہ نہیں کرتے تھے۔ تو ایک تو یہ کہ موجود ہونے کے باوجود جہاد میں حصہ نہ لینا، یہ پست ہمتی پیدا کرتا ہے، اور کچھ دوسرے جو کام کرنے والے ہوتے ہیں وہ بھی مطلب اپنا حوصلہ کم ہوتا پاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر ایک آدمی کوئی عمل کرتا ہے ایک مجمع میں سے، تو دوسرا اس کو دیکھ کر ہمت پاتا ہے۔ جیسے کوئی مثلا بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی درس کی محفل ہو رہی ہے، سب بیٹھے رہیں گے، ایک اگر اٹھے گا پانی پینے کے لیے، پیشاب کرنے کے لیے، تو دوسرا جو پہلے ہی پیاسا بیٹھا ہوا تھا یا وہ پیشاب روک کے بیٹھا ہوا تھا، وہ دیکھتا ہے کہ ایک جا رہا ہے تو اس کو بھی ہمت ہوتی ہے، دوسرا اٹھتا ہے، تیسرا اٹھتا ہے، چوتھا اٹھتا ہے، پانچواں اٹھتا ہے۔ اس سے پہلے چونکہ سب کے سب بیٹھے ہوئے تھے، کوئی ہمت نہیں کر رہا تھا، تو اسی طریقے سے جب ایک منافق پیچھے ہوتا تھا، دوسرا، تیسرا، تو دیگر لوگوں کی بھی ہمت پست ہوتی تھی، اور یہ وسوسے آتے تھے کہ چلو ہم بھی پیچھے ہو جاتے ہیں۔ تو ایک تو یہ ان کی خرابی، دوسرا تھوڑا سا لڑنا پھر پیچھے ہٹ جانا فوراً کہ ارے نہیں بھائی، اس کفار بہت زیادہ ہے، یہ اور اپنے ساتھ کسی کو واپس جاتے ہوئے دیکھ کر، اور شدت کے اندر مبتلا شخص جو ہوتا ہے وہ بھی تھوڑی سی ہمت ہارنے لگتا ہے، اسے محسوس ہوتا ہے کہ میری ہمت کم ہو رہی ہے، تو اس قسم کے منافقانہ یہ حرکتیں کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت فرمائی کہ وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا، اور نہیں آتے ہیں وہ جنگ میں مگر تھوڑے۔ أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ، وہ لالچ کرتے ہیں تم پر، یا لالچ کرتے ہیں تم پر یعنی تمہاری مدد کے سلسلے میں کمی کرتے ہیں۔ اس جملے کا معنی ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ تم غالب آ جاؤ، وہ چاہتے ہیں کہ تم مغلوب ہو جاؤ۔ کلام جاری رہے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔